الصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسول النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رمضان المبارک کے اس مبارک ساعت میں اور مبارک مہینے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ترتیب وار تفسیر چل رہی ہے اس کو روک کر خصوصی ان آیات کا ذکر کیا جاتا ہے جن کا تعلق رمضان کریم سے ہے۔ قرآن پاک میں یوں تو نماز، حج اور دیگر احکامات کے جو ذکر آئے ہیں، تذکرے آئے ہیں، وہ الگ الگ جگہوں پر ہیں، مگر خاص طور پر یہ روزوں کے معاملات ہیں اور رمضان کے معاملات ہیں جن کا ایک ہی جگہ پر تذکرہ آیا ہے، یعنی سورۃ البقر کی، جیسا کہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف کیا ہے، آیت نمبر 183 اور 184، پھر اس کے آگے کی اور 4 آیات اور یہ 6 آیات مل کر رمضان مبارک کے مقدس جو معاملات ہیں ان کے ضمن میں نازل ہیں۔ تو انشاءاللہ آج اور آنے والے خطبوں میں جب تک کہ رمضان المبارک رہے گا انہی آیات کا ذکر ہوگا، اور جو تفسیر ترتیبی ہماری چل رہی ہے وہ جہاں پہنچی ہے وہیں اس کو روک دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن عید کے بعد پھر وہ اپنے انداز میں آگے پیش کی جائے گی۔ تو آج کی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ رب العزت اس میں ایمان والوں کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، تم پر صیام یعنی روزے یہ لکھ دیے گئے ہیں، یعنی فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور یہ اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی یہ سمجھنے کی بات ہے کہ روزہ کوئی مسلمانوں پر نیا فرض نہیں کیا گیا، بلکہ یہ پچھلی جتنی بھی امتیں ہیں ہر امت پر اپنے اپنے طریقے سے فرض تھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان کی جو طریقے تھے وہ مختلف تھے۔ کسی قوم پر اگر یہ فرض تھا کہ وہ مہینے میں کوئی خاص دن روزہ رکھیں، تو کسی امت پہ یہ فرض تھا کہ ہفتے میں ایک دن کا روزہ رکھیں۔ تو کسی امت میں، اب میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاتا، نہ اس کا یہاں ذکر کرنا وہ کوئی مفید یقینی ہے ان کا یہاں ذکر کرنا، بس یہ میں اپنی بات کو سمجھانے کی غرض سے اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کوئی امت ایسی بھی تھی کہ جن پر روز روزہ فرض تھا، تو کوئی ایک دن کے وقفے پر، طرح طرح کی امتوں پر انداز الگ الگ تھا، لیکن روزہ بہرحال فرض تھا۔ اور روزہ کی غرض و غایت کیا ہے، روزہ رکھنے کے فوائد کیا ہیں، اور روزہ کا حاصل کیا ہے، یا یوں کہیں کہ روزہ کس مقصد کے برابری کے لیے رکھا گیا، تو اس کے لیے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار ہو جاؤ۔
سیام جو ہے، لفظ صوم اور سیام، اس کا معنی جو ہے یہ ہے کہ روک دیا جانا۔ عربوں میں حالانکہ آمد اسلام سے قبل جو ہے کوئی باضابطہ طریقے سے روزے کا انتظام نہیں تھا، لیکن ان کے یہاں بھی یہ ایک پرچلن تھا کہ گھوڑے کو، جس گھوڑے پہ وہ سواری کرتے تھے، اس کو چارہ و پانی سے روک دیتے تھے، کچھ دن تک اس کو چارہ و پانی نہیں دیتے تھے۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ گھوڑا جو ہے وہ بڑا ہی نازک جانور ہے، اب اس کے اندر یہ تاب اور یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دھوپ کی شدت کو، گرم ہواؤں کے تھپیڑے کو برداشت کر سکے، یا اونٹ کی طرح اس کا یہ بھی سسٹم نہیں ہے، اونٹ ایک دن میں کام بھر کو پانی پی لیتا ہے، پھر اسے کئی دن تک پانی نہ ملے تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو گھوڑے کا یہ سسٹم بھی نہیں ہے، تو پھر ایسا کیا کیوں جاتا تھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جنگی حالات میں گھوڑے جو ہے یہ سب سے سوٹیبل ان کے لیے سواری ہوا کرتے تھے۔ اونٹ پر تو اونٹ بھی جنگ کے میں استعمال ہوتی تھی، لیکن جو معاملات، کیونکہ ان کا زیادہ تر معاملات آمد اسلام سے قبل کیا تھا، لوٹ پاٹ، دوڑ بھاگ، اس طرح کے معاملات، تو وہ سارا کچھ اونٹ پہ پرفارم نہیں کر سکتے تھے، اس کے لیے گھوڑے کی ہی ضرورت تھی۔ اب کیونکہ گھوڑے میں یہ معاملات نہیں تھے، گھوڑا بھوکا نہیں رہ سکتا، اتنا دن تک کھانا نہیں کھا سکتا، تو اس کو ایک پریکٹس کرانے کی غرض سے وہ بھوکا رکھتے تھے اور پیاسا رکھتے تھے اور گرم ہواؤں کا تھپیڑا اس پر لگنے دیتے تھے تاکہ وہ اس کا عادی ہو جائے۔ یہ بتانا مقصد کیوں ہے، یہ کوئی کہانی یا واقعات کی غرض سے نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح انسان پر روزہ رکھا گیا تاکہ انسان کا جو نفس ہے وہ ان ساری چیزوں کا عادی ہو جائے۔ جس طرح گھوڑے کو عادی کرنا جنگ کے لیے ضروری ہے، اسی طرح انسان کا اس کے لیے عادی کرنا اس جہاد اکبر کے لیے ضروری ہے جو انسان کو اپنے نفس سے کرتے رہنا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پہ بھی اسی طرح صیام فرض کیے گئے، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ تمام پچھلی امتوں پہ فرض تھا۔ تو اس روزے کے بہت سارے فوائد ہیں، ایک دو نہیں بلکہ اتنے فوائد ہیں کہ جن کو گن پانا جو ہے وہ عقل انسانی کے بس میں بات نہیں۔ سب سے پہلے تو انسان کو روزہ کا مقصد کیا ہے کہ انسان کے نفس کو جو ہے روک دینا۔ دیکھیں کچھ عبادت ہوتی ہے کرنے کی، جیسے نماز ہے، یہ کرنے کی عبادت ہے، نماز میں کرنا ہے، ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، ہاتھوں کو باندھنا ہے، سورت کی تلاوت کرنی ہے، رکوع میں جانا ہے، سجود بجا لانا ہے، تو نماز کرنے کی عبادت ہے۔ عبادات کی تقسیم کیسی ہے؟ کچھ عبادات جیسے مالی ہے، اب زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اس کو دینا ہے۔ روزہ و صلاۃ یہ جسمانی عبادت ہے، حج مشترکہ ہے جس میں دونوں معاملات ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ عبادت ایسی ہے جس میں کرنا ہے، زکوٰۃ میں زکوٰۃ دینا ہے، حج میں کرنا ہے، چکر کاٹنا ہے، طواف کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کچھ عبادت ایسی ہے جیسے کہ یہ روزے کی عبادت، اس میں کرنا نہیں ہے بلکہ اس میں نہ کرنا ہے۔ کیا نہ کرنا ہے؟ ہر وہ چیز جو جائز بھی ہے، لیکن اب پانی پینا کوئی ناجائز نہیں ہے، کھانا کھانا، حلال جانور کا گوشت کھانا کوئی ناجائز نہیں ہے، جائز امور ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم فرما کر ایک مدت سے ایک مدت کے لیے انہیں روک دیا ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ پروردگار ہم سے یہ مطالبہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے حکم سے تم نے ان چیزوں کو کھایا ہے 11 مہینہ، اسی طرح جب ہم ہی مالک ہیں اور ہم ہی رزق عطا کرنے والے ہیں تو ہمارے حکم سے ان جائز چیزوں کو کھانے سے رک جاؤ، یعنی اطاعت۔ پہلی چیز اطاعت۔ اب اس میں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کیا فائدہ ہے، کیوں رکھیں کیوں نہ رکھیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ رب کا حکم، کیونکہ رب کا حکم ہے، فائدہ سمجھ آئے نہ آئے،
کوئی چیز حاصل ہو نہ ہو، کچھ بھی نہ حاصل ہو، لیکن پھر بھی رب کا حکم ہے تو رکھنا ہے، کیونکہ یہ اس رزاق کا حکم ہے، اس رب کریم کا حکم ہے جو 11 مہینہ کھلاتا ہے ہمیں، اور وہی ایک مہینے کا حکم دے رہا ہے، چند ایک مہینے میں بھی پورا مہینہ نہیں بلکہ چند وقت کا، چند لمحات کا حکم دے رہا ہے، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس کے حکم پر عمل پیرا ہو جائیں۔ پہلی بات تو یہ۔ پھر دوسرا یہ کہ ہمارے نفس کو عادی بنانا ہے۔ جب تک کہ انسان مشقت نہیں سہتا، مصیبت نہیں سہتا، جن کی آرام طلبی جن کی زندگی ہو، پھر ان سے محنت کش کام نہیں ہو سکتے، وہ محنت والے کام نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہمارے جسم کو بھی محنتی بنانا ہے کہ کھانے سے بھی رک جانا ہے، پینے سے بھی رک جانا۔ اب دیکھیں یہ روزہ کا شیڈیول اور عام دنوں کا شیڈیول کتنا فرق ہے۔ عام دنوں میں کسی سے کہہ دو 4 بجے اٹھ کر کے کھائے، کوئی اس وقت کھانا نہیں پسند کرے گا، اس وقت بھوک ہی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن روزے میں رب کا حکم آ گیا کہ اب اس وقت اٹھ کر کے سحری کرنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ نفس کو عادی بناؤ اس کام کے لیے جو تمہیں پسند نہیں ہے۔ تمہارے نفس کو کیونکہ پسند ہے سونا، اس لیے رب کا حکم ہے کہ اٹھو اور اٹھ کر کے تہجد کی نماز بھی ادا کرو اور سحری بھی کرو۔ نفس کو پسند ہے کھانا، دوپہر میں پانی پینا، شربت پینا وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے حکم ربی ہے کہ ان کاموں سے تمہیں روکے رہنا ہے خود کو۔ نفس کو کیونکہ پسند ہے رات کا آرام، تو اس لیے حکم دیا کہ نہیں، آرام کرنے کا وقت نہیں، قیام اللیل ادا کرو، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ وجہ کیا ہے کہ ہر معاملات میں نفس کی مخالفت، تو اصل روزہ یہ ہے کہ نفس کی مخالفت۔ مگر میرے عزیزان ملت، کیا یہ نفس کی مخالفت صرف 1 مہینہ؟ کیا یہ نفس کی مخالفت صرف صبح سے لے کر شام تک؟ پھر شام کو چائے خانوں کی محفل سج جائے، پھر فحش گوئیاں عام ہو جائیں، پھر گالم گلوچ شروع ہو جائے؟ نہیں عزیزان ملت، یاد رکھیں ایک جملہ میں یہاں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اوروں کا روزہ ہوگا جو 1 مہینے کا ہوتا ہوگا، مسلمان کی پوری زندگی روزہ ہے۔ جس دن سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم نے شعور سیکھا، پیدا ہونے سے مراد جس دن سے ہمیں شعور ہوا ہے، سمجھ لے اس دن ہم نے سحری کر لی ہے، اور ہمارا افطار اب روز قیامت ہونا، یہ پوری زندگی ہماری روزہ ہے۔ روزہ صرف 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ بھوکے رہنے کا نام نہیں عزیزان ملت، پوری زندگی روزہ۔ ہر وہ کام جو پروردگار عالم کو ناپسند ہے، بھلے ہماری نفس کو پسند ہے، مگر اس کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ترک کر دینا، یہی روزے کا مقصد ہے۔ تو ٹریننگ تو ہماری 1 مہینہ ہو رہی ہے۔ ملٹری میں کیا ہوتا ہے یا میڈیکل فیلڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جب پاس ہو کر کے نکلتے ہیں تو پہلے تھوڑے دنوں کی ٹریننگ دی جاتی ہے، لیکن کیا وہی ٹریننگ ہی اس کا مدت ہے؟ نہیں، اس کے بعد اصل زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ تو یہ ٹریننگ ہے 1 مہینہ، لیکن حقیقت کیا ہے کہ صرف 1 مہینہ ہم کو ان چیزوں کو فالو کرنا ہے؟ نہیں، اطاعت پروردگار اور مخالفت نفس ہمیں تا حیات، تا زیست، تا زندگی، تا عمر کو فالو کرنا ہے۔ تو یہ تو میں نے بتایا کہ اصل مقصد کیا ہے۔ پہلی بات تو پروردگار کا حکم، دوسرا یہ کہ نفس کی مخالفت، اور تیسرا یہ کہ جسمانی قوتوں کا اضافہ کرنا۔ میں نے میڈیکل سائنس میں اس چیز کو پڑھا بحمدہ تعالیٰ، میں میڈیکل کی کتابوں میں یہ چیز دکھا بھی سکتا ہوں، کوئی مجھے یہ اپنی طرف سے جملے نہیں ہیں، کہ اسٹارویشن انگلش میں بولتے ہیں روزے کو، اس کے اتنے فائدے ہیں کہ بہت سارے بیماریوں کا علاج ہی روزہ ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، مجھے کوئی یا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں اپنے، یعنی کہ یہ مسلمانوں کی لکھی ہوئی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ میں نے فارنر رائٹر کی، جو انگریز بھی ہیں جس میں وہ میڈیکل بڑے بڑے ریسرچر، ان کی بات میں کر رہا ہوں۔ تمام کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ روزہ کیوں، جب انسان بھوکا رہتا ہے، اس کا ایک فلسفی ہے، یعنی یہ پورا ایک اس کا فزیولوجی ہے۔ وہ کیا کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو جب وہ اپنے وقت پر ان چیزوں کا سیکریشن ہوتا ہے جو ہمارے کھانوں کو ہضم کرتے ہیں، جس وقت انہیں کھانا نہیں ملتا تو وہ آنتوں کی ایسی سیلز جو نقصان کرتی ہیں جسم کو، اور آگے جا کر کے جو کینسر اور وغیرہ وغیرہ طرح طرح کی بیماریاں بنا سکتی ہیں، ان کو کھا ڈالتے ہیں اور وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ یعنی ضرر، نقصان دہ چیز، ضرر والی چیزوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بھی روزہ ہے۔ اس لیے بڑے سے بڑے میڈیکل جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی بہت سارے امراض ایسے ہیں جن میں یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ روزہ رہا کریں۔ تو کل ملا کے چاہے وہ میڈیکل ہو، چاہے وہ نفس کے
بنیاد پر جو میں نے عرض کیا وہ بات ہو، ہر قسم کے ہر اعتبار سے روزہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ کیا فرمایا کہ تم پر یہ روزہ ایسے ہی فرض کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، یہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم، اس کا مقصد کیا ہے کہ جب تم پروردگار کا حکم ماننے والے بن جاؤ گے، جب تم نفس کی مخالفت کرنے والے بن جاؤ گے، اور جب تمہارا جسم بھی تندرست ہوگا، کیونکہ روزہ جو ہے یہ جسمانی تندرستی کا نام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھا کرو، اس میں تمہارے مرضوں کی شفا ہے، جسم کی قوت ہے۔ جب ہم روزہ رہتے ہیں تو ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، جب ہم روزہ رہتے ہیں تو ہمارے بہت سارے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، امراض ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو یہ روزہ رکھنے کے فائدہ کیا ہے کہ جب ہمارا جسم بہتر ہوگا، پھر جب ہم گناہوں کو ترک کریں گے، یعنی روزہ تو یہی نہیں کہہ رہا ہے کہ صرف آپ بھوکا رہیں، بلکہ غیبتیں بھی بند کر دیں، بلکہ غصہ، اب انسان کیا کرتا ہے، غصے میں اپنا قدم ڈگمگا جاتا ہے، غصے میں انسان فیصلے لینے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ تو روزہ نام ہے غصے کو ترک کر دینے کا، یہ نہیں کہ اب بیڑی کی طلب پوری نہیں ہو رہی ہے تو پھر لگ گئے بیوی بچوں کو گالیاں دینے، یہ روزہ نہیں عزیزان ملت۔ عزیزان ملت، روزہ یہ ہے کہ غصے پہ کنٹرول ہو جائے، خواہشات پہ کنٹرول ہو جائے، صرف کھانے پینے کو ترک کر دینے کا نام روزہ نہیں، گالی گلوچ پہ کنٹرول ہو جائے، ہمارے اندر صبر آ جائے، جس طرح ہم یہ تین چیز، یعنی پروردگار کیسا یہ فلسفی ہے کہ جو یہ تین چیز برداشت کر سکتا ہے، یعنی بھوک، پیاس اور سیکس، جو ان تین چیزوں پہ کنٹرول کر سکتا ہے عزیزان ملت، وہ دنیا کی ہر ایک چیز پہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ نفس کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں دی گئی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم چھڈے سانڈ کی طرح کچھ بھی کریں، ہمارے لیے بھی یہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہمارا قانون بہت سارے ایسے ہیں، اب انگلینڈ ہے یا اور بھی جو ممالک ہوں گے، اب وہاں ہو سکتا ہے وہ چیزیں منع نہ ہو سکتا ہے وہاں شراب منع نہ ہو سکتا ہے وہاں زنا منع نہ ہو سکتا ہے وہاں قانون اجازت دے دے، لیکن پھر بھی مسلمان جو ہے وہ دنیاوی قانون کو نہیں، اللہ کے قانون کو فالو کرے۔ ایسی جگہ ہیں جہاں کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، مان لیا غیر مسلموں کی آبادی، سب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سارا کام کر رہے ہیں، لیکن ہم کو اللہ کی رضا اور اس کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، یہی سچا روزہ ہے۔ تو ہر چیز میں روکے رکھنا ہے، صرف کھانے پینے میں نہیں، بلکہ جیسا کہ میں نے بتایا غصہ، اس لیے میں نے غصے پہ بار بار فوکس کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ غصہ ایسی چیز ہے جو زندگیاں تباہ کر دیتا ہے۔ بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں سننے میں، کیا غصے میں طلاق دے دیا، تو زندگی تو ہو گئی نا برباد، تھوڑی دیر کا غصہ اور پوری زندگی کی بربادی۔ غصے میں انسان تعلقات خراب کر لیتا ہے، غصے میں انسان، یعنی جتنے بھی نقصان ہوتے ہیں ہمارے، جتنے بھی خسارے ہوتے ہیں، اگر اس میں انسان غور کرے تو بہت بڑا درجہ غصے کا ہے۔ اگر ایک غصے پہ کنٹرول آ جائے تو سوچے کتنے معاملات بن جائیں ہمارے۔ تو یہاں غصے پہ کنٹرول بھی سکھایا جا رہا ہے۔ پھر یہ طمع و لالچ، حرص، یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، فرمایا 11 مہینہ بہت دوڑ بھاگ کر چکے، یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، 1 مہینہ تو صرف یہ تلاش کرو کہ رب مل جائے، 1 مہینہ یہ تلاش کرو کہ رب مل جائے، کھوجو اور کوششیں کرو کہ رب مل جائے، رات کو اٹھو، تہجد ادا کرو، قرآن سنو، روزہ رکھو، نفل عبادات کرو، الغرض جو بھی کام کرو اس کا مقصد کیا ہو کہ رب مل جائے۔ تو جو یہ روزے کے مقاصد ہیں عزیزان ملت، ہمیں اور آپ کو انہیں سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو جب تم ان ساری چیزوں پہ عمل کرو گے، رب کی رضا چاہو گے، نفس کی مخالفت کرو گے، جسم بھی صحت یاب ہوگا، غصے اور طرح طرح کی برائیوں پہ آپ کا سیلف کنٹرول ہوگا، تو نتیجتاً آپ کیا بن جائیں گے؟ متقی و پرہیزگار بن جائیں گے۔ لعلکم تتقون، تو یہی روزے کا مقصد آپ کو حاصل ہو جائے گا کہ آپ متقی بن جائیں گے۔ پھر فرمایا ایاما معدودات، اور روزے کی گنتی بھی کوئی یہ نہیں سالہ سال روزہ رکھنا ہے، 284 دن روزہ رکھنا، بہت بڑے دن، ایاما معدودات، گنے چنے دن ہیں۔ یہاں رک کر کے ایک بات اور عرض کر دوں کہ جب رمضان کے روزے کی فرضیت نہ تھی تو ہمارے نبی علیہ السلام پر، اور اس طرح سے 13، 14 اور 15 مہینے میں ایام 20 جس کو بولتے ہیں 3 دن کے روزے فرض تھے۔ تو بعض مفسرین کے یہ اقوال ہیں کہ یہ آیات ان سے تعلق رکھتی ہیں۔ خیر میں نے یہ بات اس لیے بتائی کیونکہ بعض مفسرین کا یہ بھی قول ہے، اور بعض اس میں اختلافات ہیں، بعض اس کو رمضان ہی کے متعلق مانتے ہیں، بہرکیف کسی سے بھی متعلق ہو، مقصد وہی رہا، ایام معدودات، گنے ہوئے دن۔
فمن کان منکم مریضا، اور ان دنوں میں بھی تمہارے لیے یہ رعایت ہے۔ اب اس میں یہ تھا کہ ایام بیس کے روزے میں کہ کیونکہ شروعاتی ادوار تھے اسلام کے اور احکامات کے نزول کے، تو ہر انسان کی طبیعت نہیں تھی کہ وہ پورے روزے رکھ پاتا، تو جب یہ 3 ہی دن رکھتے تھے تو اس میں بھی بعض مہینے گرم ہوتے ہیں، بعض سرد ہوتے ہیں، تو اس میں بھی فرمایا کہ اگر کوئی اس مہینے میں نہ رکھ سکے تو وہ جو ہے سردی کے مہینے میں رکھ لے۔ اسی طرح جو نہ رکھ سکے پھر وہ فدیہ دے دے۔ لیکن یاد رکھیں، جہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ معاملات کب کے تھے؟ جب ایام بیس کے، رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، بلکہ ایام بیس کے روزے 13، 14 اور 15 والے فرض تھے، اس وقت کے احکامات۔ اب کے کیا احکامات ہیں؟ وہی جو آگے ابھی احکامات میں ذکر آئے گا کہ ہمارے اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ تو اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ جو تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لے۔ آج بھی یہ معاملات ہیں کہ اگر کوئی اس طرح سے شرعی سفر پر یا جو ہے ایسی بیماری ہے جو مہلک ہے، تو اس میں اس کو یہ رخصت ہے کہ روزہ ترک کر کے اور دیگر دنوں میں ان روزوں کی بھرپائی کر دے۔ صرف ایک معاملات یہ ہیں کہ جو اس وقت یہ تھا کہ فدیہ دینے سے کام چل جاتا تھا، یعنی روزہ نہ رہے اور فدیہ دے دے، تو اب یہ سسٹم منسوخ ہو گیا ہے کہ روزہ جو نہ رہنا چاہے وہ نہ رہے اور فدیہ دے دے، ایسا نہیں۔ ہاں، ایسا شخص جو بیماری سے کبھی اچھا ہی نہ ہو سکے، اب یہ ساری چیزیں مسائل میں ہیں، اور کیونکہ مسائل کا ذکر میں اس خطبے میں نہیں کرتا بلکہ صرف آیات کی تفسیر، اس لیے مسائل کے لیے ان کتابوں کی طرف یا ان علماء کی طرف رجوع کیا جائے جو اس کے بتانے والے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ایسا کوئی مرض ہے، اب کسی کو بہت سخت، مثال کے طور پر کوئی ضعیف ہے، کافی اس کی عمر ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسا تو ہے نہیں کہ وہ آج بیمار ہے تو کل جوان ہو جائے گا، جوان نہیں، اب تو اس کو اور بوڑھے ہوتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ گرمیوں کے روزے نہ رکھ پائے تو سردیوں میں رکھ لے، اگر ایسا بھی نہ کر پائے تب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور جو اس کی بھی طاقت نہ رکھے، یعنی کہ روزہ اس طرح سے طاقت نہ رکھ سکے، یعنی بہت ضعیف ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، یا مثال کے طور پر کوئی عورت ہے، وہ پریگننسی ہے اس کو، تو ظاہر سی بات ہے کوئی بیماری تو ہے نہیں، یا وہ دودھ پلاتی ہے تو یہ بیماری تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی اس حالت میں اس کا روزہ رکھنا اس کے لیے ممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو اس کے اوپر اپنی جان کا برڈن، پھر اپنی جان کے علاوہ ایک چھوٹے سی ننھی سی جان کا برڈن، تو اسلام نے اس کو یہ رعایت دی اور یہ معاملات کیے کہ وہ روزہ اس طرح سے قضا کر سکتی ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو تم میں سے خواہش کرے ان چیزوں کی کہ بہتر کرے، یعنی کہ روزہ بھی رکھے اور ساتھ فدیہ بھی دے دے۔ فدیہ تو یعنی کہ روزے سے، جیسا کہ میں نے بتایا، بات سمجھ آ رہی ہے نا، ایک تو یہ کہ روزے کو دوسرے دنوں میں قضا برے، اور ایک یہ کہ روزہ نہ رکھے تو صرف فدیہ دے دے۔ تو فدیہ دینا ہر عام انسان کے لیے نہیں ہے کہ جوان انسان ہے اور مثال کے طور پر کوئی مرض ہو گیا، اب مرض سے اچھا بھی ہو گیا تو بھی فدیہ دے کے کام چلائے، نہیں، اس پہ روزہ ہی ہے۔ لیکن یہ ان کے لیے ہے کہ جو کبھی، جن کے اچھے ہونے کی، ایسا مرض ہے جو کبھی اچھے ہونے کی امید نہیں، تو وہ کیا کریں؟ فدیہ دے دیں، اور اگر فدیہ دے دیں اور روزہ بھی رکھ لیں، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو یہ کیا ہے؟ پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے، یعنی فدیہ بھی دے اور روزہ بھی رکھے، اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، پھر آخر میں اس کلام کو یہاں پہ ختم فرمایا، اور تمہارا روزہ رکھ لینا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کیوں؟ کیونکہ فدیہ دینے سے وہ فوائد تو حاصل نہیں ہوں گے۔ فدیہ میں آپ نے اگر کچھ خرچ کر دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے وہ فائدے نہیں حاصل ہوں گے جو روزہ رکھنے سے ہے، کیونکہ روزہ رکھنے سے آپ کی جسمانی صحت، روزہ رکھنے سے آپ کے پروردگار کے لیے آپ کی اطاعت، اور روزہ رکھنے کے لیے اس سے آپ کے نفس کی جو مخالفت جیسے جو چیزیں حاصل ہو رہی تھی وہ فدیہ سے حاصل نہیں ہو سکتی، تو اس لیے آپ کو روزہ ہی رکھنا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر آپ علم رکھتے ہیں، اگر آپ جانتے ہیں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ انسان روزہ ہی۔ تو بہرحال یہ میں نے بتایا کہ جیسے یہ جب شروعاتی دور تھے ان کے احکامات کے لیے، آج کے لیے ہمارا کیا ہے کہ یہ روزہ ہمارے اوپر فرض ہے، تو ہمیں یہ روزہ ہی رکھنا ہے، علاوہ یہ کہ ہم میں سے کسی کو کوئی ایسا مرض ہو کہ جس کے وجہ سے وہ روزہ کتاب نہ رکھے، تو پھر پروردگار کے دیے ہوئے انعامات کا جو ہے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ روزہ جسم چاہے جیسا ہو، بیماری چاہے جیسی ہو، اور پتہ چلا کہ اس کو ایسی بیماری ہے کہ اس کو روزہ
ترک کر دینا چاہیے، لیکن پھر بھی ضد میں اڑا ہے کہ نہیں ہم روزہ ہی رہیں گے، تو ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ معتدل راستہ وہی ہے جو پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن حالات میں روزہ رکھنے کے لیے رخصت ہے ان حالات کو چھوڑ کر باقی حالات میں روزے رکھنا ہے۔ اور روزے کے اجر کے تعلق سے میرے عزیزان ملت، جو کچھ عرض کیا جائے وہ کم ہے۔ ہر اعمال کی ایک جزا ہوتی ہے، ہر اعمال کا ایک بدل ہوتا ہے۔ نماز پڑھیں گے بدل ملے گا، حج کریں گے بدل ملے گا۔ روزے کا بدل پتہ ہے میرے عزیزان ملت کیا ہے؟ آپ نے بارہا علماء کرام سے سنا ہوگا، روزے کا بدل خود پروردگار عالم ہے۔ یعنی فرمایا کہ اے بندے تو ہمارے لیے روزہ رہتا تھا، اس لیے ہماری رضا اور ہماری خوشی تجھ کو روزے کے عوض کے طور پہ عطا کر دی جائے گی۔ تو میرے عزیز، روزے میں بہت سارے فوائد ہیں، بہت ساری مصلحتیں ہیں، کچھ کا ذکر انشاءاللہ الرحمن ابھی آیا، کچھ کا اپنے وقت پر انشاءاللہ الرحمن آئے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے کہیں زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے باعث خیر و برکات عطا فرمائے، اور اس کی ہر لمحے کی، ہر ساعت سے، ہر وقت سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے اور زیادہ سے زیادہ قرب الہی حاصل کرنے کا ہمارے لیے ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ۔